السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے میں بھی یہاں خیریت سے ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل دنیا بھر میں جو حالات چل رہے ہیں، بہت افسوس کے ساتھ دل بہت غمزدہ ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا اور عوام خاموش ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہر اس مظلوم کی مدد کرے جو مسلمان ہے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ ابھی کچھ دن نہیں گزرے اس واقعے کو، کل پرسوں کی ہی بات ہے یہ، کہ ہم سب کے مسلمانوں کے ایک ایسے ہونسٹ انسان کی جو دنیا ہے وہ ان کی پاور سے ڈر رہی ہے۔ میں کچھ وجوہات کی وجہ سے اس ٹاپک پہ ویڈیو نہیں بنا سکتی، نہ میں ان کا نام لے سکتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہم یوٹیوبرز کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی اور ویڈیوز ہماری ریموو کر دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہمارا چینل جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے کہ ہم اپنی مرضی سے آواز بھی نہیں بلند کر سکتے۔ بہرحال میں بہت افسردہ ہوں اور اس ظلم کی مذمت کرتی ہوں اور سلام کرتی ہوں میں ایسے عظیم لیڈر پر، ایسے عظیم لیڈر کو اور ان کے گھرانے کو کہ جنہوں نے کوئی ایک فرقہ نہیں دیکھ کر، کہ جنہوں نے ایک فرقے کی جان نہیں بچائی ہے بلکہ انسانیت کو بچانے کے لیے قدم اٹھایا، اور جب قدم اٹھایا تو اس طاقت سے اٹھایا کہ جو دشمن تھے، جو ایسی قوم تھی جو نفرت کرتی ہے مسلمانوں سے، شیعوں سے نہیں مسلمانوں سے، اس قوم کو، اس دنیا کو مٹانے کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا، لیکن کچھ اسلامک ممالک نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اس پر بھی میں بہت زیادہ افسردہ ہوں۔ ایسا لیڈر جو ایک آئیڈیل ہے ہر اس فرقے کے لیے جو ایک اللہ کو مانتا ہے اور سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھتا ہے۔ میں سلام کرتی ہوں اس ایسے عظیم لیڈر کو کہ جنہوں نے اپنی قربانی دے کر بھی یہ بتایا کہ ہم ابھی بھی دنیا کے نقشے پر ثابت قدم ہیں، یہ ہوتی ہے قربانی۔ اور میں سلام کرتی ہوں اسلام آباد اور کراچی والوں کو جنہوں نے ان کی محبت میں، اظہار افسردگی میں، اظہار مذمت میں پروٹیسٹ کیا، روڈوں پر آئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ روز میرے پاس کئی ایسی ویڈیوز آئیں جس پہ لوگوں نے بہت ریکویسٹ کی کہ دیکھیں آپ اس پہ ویڈیو بنائیں، لیکن وہی بات کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی کہ اجازت نہیں ہوتی۔ آج میں بہت ریسرچ کرنے کے بعد ایک ایسے ٹاپک کو آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں کہ انشاءاللہ اس سے آپ بھی فیضیاب ہوں گے اور میں بھی بہت کچھ سیکھوں گی، کیونکہ میں تو حسینی ہونے کا اقرار کر چکی ہوں۔ جیسے گزشتہ روز پہلے مجھے فیصل رضا عابدی کی ایک بات بہت اچھی لگی، میں پروگرام دیکھ رہی تھی، ٹی وی کا نام نہیں بتاؤں گی، چینل کا نام نہیں بتاؤں گی، انشاءاللہ میں اس پہ بھی ریویو کروں گی۔ انہوں نے بہت اچھی بات کہی اور واقعی میں انہوں نے ایسا لگا کہ میری دل کی بات کہہ دی۔ سلام ہے ان پر بھی واقعی میں کہ انہوں نے اتنی جرت کی یہ بات کہنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں حق کا ساتھ سے وہی دیتا ہے جس کے دل میں سچی محبت ہو خدا کے لیے اور پیارے حبیب کے لیے اور اہل بیت کے لیے، جو حسینی ہو۔ یہاں بات نہیں ہو رہی کسی بھی ایک فرقے کی، نہ سنی، نہ شیعہ، نہ اہل حدیث، نہ دیوبندی۔ انہوں نے، فیصل رضا عابدی نے یہی بات بولی کہ کوئی فرقہ معنی نہیں رکھتا، نہ اہل حدیث، نہ دیوبندی، نہ اہل سنت،
انسان کو صرف حسینی ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ وہی بات جو میں شروع سے آخر تک کہتی آ رہی ہوں اپنے چینل کے تھرو۔ کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ فلاں ہیں، آپ یہ ہیں، مجھ پر تہمتیں لگائیں، الزام لگائے، لیکن میں ہمیشہ سے ڈٹی رہی کہ میں حسینی ہوں۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے مجھے کئی باتیں بولی، تو کوئی بات نہیں، دیکھیں جہاں پر حق ہوگا وہاں باطل ضرور ہوگا۔ سیدھا راستہ اگر ہم نے پسند کیا ہے چلنے کے لیے، چوز کیا ہے، so we have a lot of problems in that path. We have to sacrifice it. ہمیں ان سب کو بہت اچھے سے، بہت اطمینان سے، پیشنس کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ میں ان دوستوں سے کہہ رہی ہوں جن کے دل میں کہیں نہ کہیں کسی کونے میں حسینیت ہے، سچائی ہے۔ میں یہاں بات اگر حق پر کوئی اور فرقہ بھی ہوتا تو میں اس کو سپورٹ کر دی۔ میں یہاں کسی فرقے کو سپورٹ نہیں کرتی، میں صرف حسینی فرقے کو سپورٹ کرتی ہوں۔ بہت ہی خوبصورت ویڈیو، بہت ہی فیمس پرسنالٹی جو رہ چکے اور ہیں، آج بھی لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں تو بہت عزت و احترام سے، ڈاکٹر صاحب ہیں۔ ڈاکٹر کا نام لیا تو یقیناً آپ کے دماغ میں کچھ نہ کچھ آ گیا ہوگا، لیکن جلد از جلد میں آپ کی یہ پریشانی دور کر دوں۔ ڈاکٹر اسرار احمد اسپیچز، بہت اچھی انہوں نے اسپیچز کی، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ آج انہی کی بہت ساری اسپیچز میں سے میں نے ایک اسپیچ آپ کے لیے پسند کی، اور اس ویڈیو کی جو فرمائش ہے، یہ میرے بہت ہی دل عزیز بھائی ابراڈ میں رہتے ہیں، باہر ممالک میں رہتے ہیں، ان کی طرف سے یہ فرمائش آئی ہے کہ آپ اس پر ویڈیو بنائیں۔ اور شکریہ ان صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ چیز میرے سامنے لے کر آئے۔ تو آئیے ویڈیو کی جانب، پھر انشاءاللہ آخر میں بات کرتے ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں کرنے کو، تو چلیے ویڈیو کی جانب۔ جب حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمان صاحب ایمان اہل عرب یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے ٹکرائیں گے تو ان کی مدد کے لیے دو جانب سے اللہ تعالیٰ کچھ بھیجیں گے مدد۔ ایک تو آخری مرحلے میں مدد آئے گی، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ انہیں یہودیوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ نے فرمایا وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تو اپنی طرف اٹھا کر لے گیا۔ اور احادیث صحیحہ جو کہ ہمارے ہاں متواترہ کے درجے میں ہیں، وہ احادیث جو صحیح ہیں کی ہیں، ان سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ بے شک۔ اور یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنہ جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، مسیح الدجال، اسے حضرت مسیح قتل کرے گا۔ لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے۔ یخرجون ناس من المشرق یؤدون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستحکم کرے گی۔ خراسان کا لفظ آتا ہے ایک دوسری حدیث میں، خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر رسم ہو جائیں گے۔ اور حضور کے زمانے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہند کسے کہتے تھے حضور کے زمانے میں؟ پاکستان ہند میں شامل نہیں تھا، سندھ و ہند، سندھ ایک مکمل ملک تھا، ہند اس کے بعد شروع ہوتا تھا۔ یہ راجپوتانے کا اور تھر کا ڈیزرٹ جو ہے، اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا۔ یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ ہند میں شامل نہیں رہا، حضور کے زمانے میں بالخصوص سندھ و ہند، دریائے سندھ چلا آ رہا ہے۔ یہ ساری ٹریبیوٹریز جو پنجاب کے اندر اس کی ہیں، یہ سب ایک علیحدہ ملک ہے
جو اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا. اور نمبر 2 یاد کیجئے اس زمانے میں خراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا 2/3 تھوڑا سا حصہ ایران کا. اور جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں آج تک پاکستان کا بھی علاقہ خاص طور پر مالاکنڈ ڈویژن جو اس خراسان میں شامل ہے. خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے جو جا کر یروشلم میں نصب ہوں گے. یہاں بھی ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے, پہلے بھی یروشلم ہم سے چھینا تھا. کس نے چھینا تھا؟ عیسائیوں نے, کروسیڈرز. واپس کون لیا, کس نے لیا؟ عربوں میں دم نہیں تھا, عرب عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے. واپس لینے والا صلاح الدین ایوبی, کرد خون. اب دوبارہ یروشلم لیا جا چکا. چھینا کن سے گیا؟ عربوں سے. عرب واپس لے سکتے ہیں؟ کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا عراق کے بارے میں کہ شاید اس کے ایٹمک دانت نکل آئے, جو سازش کی گئی, جس طرح اس احمق اور پاگل صدام حسین کو دام میں پھنسایا گیا. صدام 100 جال, دام کہتے جال کو, 100 دام, اس میں جو پھنسا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا. اور ہے ہی کون؟ اس کے پاس ایٹمک ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے, اور کسی کے وہ ایٹمک دانت بھی نکلنے نہیں دے رہے. پاکستان کے اوپر کتنا دباؤ, اور ہمیں نہیں پتا کتنا کچھ دباؤ قبول کیا جا چکا. صحیح بات, یہ تو سبھی مانتے ہیں. کیپ کر دیا گیا, روک دیا گیا, آگے تو نہیں بڑھ رہا, یہ تو سبھی مانتے ہیں. رول بیک بھی ہو گیا یا نہیں کچھ پتہ نہیں. لیکن کسی صورت یہ نہیں تسلیم کریں گے, قبول کریں گے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم آ جائے. یہودیوں کے پاس ذخیرہ موجود, سب جانتے ہیں. بہرحال یہ جان لیجئے اس علاقے سے امید ہوتی ہے سندھ اور خراسان. حالات بہت خراب ہیں ہمارے, اور حالات بہت خراب ہیں افغانستان کے بھی, لیکن حالات کے بدلتے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت دیر نہیں لگا کر. سیرت نبوی میں مجھے نظر آتا ہے سن 10 میں 10 نبوی ہجرت سے 3 سال پہلے, 2.5 سال پہلے, کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. 10 برس ہو چکے محمد رسول اللہ کو دعوت دیتے ہوئے, اور ابھی تک بمشکل 125 آدمی ہے. اپنے بل پر, اپنے طاقت پر مکے میں رہ بھی نہیں سکتے. کیسے ہو جائے گا, کہاں سے ہو جائے گا؟ میں آج پوچھتا ہوں, کوئی سر بتائے, کہیں سے کوئی امید کی کرن اس وقت نظر آتی ہے؟ اس ماحول میں لے جائیے. اگلے 3 سال میں کیا ہو گیا؟ پہلے سال 6, اگلے سال 12, اس سے اگلے سال 72, اور بیعت عقبہ ثانیہ ہجرت, اور وہاں سے اب حضور کی طرف سے انیشیٹ شروع ہو گیا, انیشیٹو. تو ہم نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ کی مشیت. یہ یقین ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے نظام خلافت قائم ہوگا, اور تمام دنیا میں ہوگا. ظاہر ہے کہیں پہلے کسی ایک جگہ سے ہوگا, جیسے حضور کے زمانے میں ہوا. اگر بیک وقت پوری دنیا میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا. اگر حضور کے دست مبارک سے بھی ایک ملک میں ہوا, جزیرہ نما عرب میں ہوا, پھر حضور کے امتی ہیں نا, ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, صحابہ کرام کی فوجیں نکلی ہیں, امتی ہیں. امتیوں کے ہاتھوں اس کی توسیع ہوئی. اب بھی یہی ہوگا, کسی ایک علاقے میں ہوگا. میرا گمان ہے, میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا. صحیح بات. گمان بھی میرا ان احادیث کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اور موجود ہے اس کتابچے کے اندر.
علامہ اقبال نے بھی انہی کے حوالے سے کئی کہا ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس علاقے سے کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا انشاءاللہ، میری زندگی میں نہ ہو، آپ کی زندگی میں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے غزوہ احد میں، 5 سال کے بعد حضور مکے میں داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے۔ حضرت حمزہ کی نگاہوں نے، ان آنکھوں نے تو نہیں دیکھا، عالم ارواح میں اللہ نے کیا مشاہدہ کرایا ہوگا انہیں، وہ تو ہمیں معلوم نہیں۔ بعض صحابہ شہید کر دیے گئے مکے ہی میں، بہت بڑی کامیابی۔ اپنی جان لگا دیں، اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنے آپ کو مٹا دیں، جس طرح روڑی کوٹ کر بنیادوں میں بھر دی جاتی ہے، ہماری ہڈیوں کا چورا بنا کر اور ہمارے خون کے اندر اسے گوندھ کر اگر وہاں ڈال دیا جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ اس پر تعمیر ہو خلافت علی منہاج النبوہ کی، ہم اس کی بنیاد کے اندر دفن ہو جائیں، یہی بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن یہ ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ یقین ہے مجھے کہ ہوگا، اور ہر صاحب ایمان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا، مجھے بھی یقین ہے۔ باقی یہ کہ یہ آثار ہیں اور احادیث بھی ہیں، اور 400 برس کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہیں سے ہوگا۔ 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں دفن ہے؟ سرہند میں، ہندوستان میں۔ 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی کہاں دفن ہے؟ دہلی میں۔ 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، ان کی تو قبر بھی معلوم نہیں، لیکن ان کا خون جذب ہوا دریائے کنہار میں، اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کی لاشیں اس بالا کوٹ کے مقام پر۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اتنے اعظم رجال، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، کہیں اور ہمیں دکھا دیجئے آپ۔ میں کل کہیں عرض کر رہا تھا، دیکھیے پہلے جو ہے 1000 برس تک ہر خیر ہندوستان میں باہر سے آ رہا تھا۔ معین الدین اجمیری باہر سے آ رہے ہیں، شیخ علی حجویری باہر سے آ رہے ہیں، سندھ میں جتنے اولیاء دفن ہیں سب کے سب باہر سے، ایران سے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی 11ویں صدی شروع ہوئی، ریورس ہو گیا آرڈر۔ اب سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ اب ہندوستان سے نکل کر پھیل رہا ہے، پورا افغانستان، پورا ترکستان، تمام یہ ترک ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں ابھی یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد، یہاں تک کہ سائپرس، جزیرہ قبرص، پورا ترکی جو اب بھی ہے موجودہ ترکی، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کہاں سے چلا؟ ہندوستان، پھیل گیا پورے عالم اسلام۔ مفکر، علماء دین اور تمام علوم دینی کا مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی، خالص ترین جہاد فی سبیل اللہ دور صحابہ کے بعد جماعت مجاہدین جام شہادت نوش کیا، سینکڑوں ہمارے مجاہدین۔ پھر 14ویں صدی میں اقبال جیسا مفکر، مودودی جیسا، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا۔ کیا بات؟ تمام مسلمان ممالک آزاد ہوئے، کہیں اسلام کا نام نہیں لگا، نہ سیوکانڈوں نے نعرہ لگایا، نہ کہیں کسی اور نے نعرہ لگایا۔ عربوں نے بھی عرب نیشنلزم کا نعرہ لگایا، اسلام کا نعرہ نہیں۔ تحریک پاکستان میں نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ صبح عرض کر چکا ہوں، تحریک خلافت پوری دنیا میں کہیں نہیں، صرف بر عظیم پاک و ہند میں۔ اور کیسی تحریک خلافت کہ ہندو شریک ہوئے، گاندھی شامل ہوا، پورے ہندوستان کو جس نے گنجا دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب خود مصطفیٰ کمال نے ختم کر دیا تو اب کیا کرتے؟ مدعی سست گواہ چست۔ نوٹ کرنے کی بات ہے، کچھ آثار ہیں، 400 سال کی تاریخ ہے، بتا رہی ہے۔ پاکستان کا قیام خود ایک معجزہ،
یہ ساری چیزیں مشیت ایزدی میں کسی بڑے خیر کا پیش خیمہ ہے. واقعی فرینڈس انہوں نے جو بات کی ہے بالکل صحیح فرمایا انہوں نے، اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ دجال، سب مانتے ہیں کہ دجال آئے گا، اور اس کو کافی طریقے سے اس کو بیان بھی گیا، اس کی شکل کے ایک آنکھ ہوگی اس کی پیشانی پہ. بس اللہ اس لمحے سے محفوظ رکھے، اور دعا ہے کہ وہ تو دن آنا ہی ہے قیامت کا، تو ظاہر قرآن میں ذکر ہے، اس سے تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. لیکن دعا یہ ہے کہ ہم جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ، نیک ایسی نیک شخصیت کے ساتھ ہم لوگ محشور ہوں اور اٹھائے جائیں اپنی قبروں سے. اگر زندہ ہیں تو ان کا ساتھ دیں، اور اگر مر جائیں تو وہ لوگ ہمیں آواز دیں اور ہم اپنی قبروں سے اٹھیں. نہ کہ دجال، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے دجال آواز دے اور ان کے ساتھ ملیں، کیونکہ یہ تو چیز واضح ہے کہ دجال اپنا گروہ الگ بنائے گا، اور حضرت عیسیٰ، اور جیسے انہوں نے تذکرہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام وہ بھی تشریف لائیں گے. تو بس فرینڈز، اب جو حالات چل رہے ہیں ملک کے، جس طریقے سے ملک، پوری دنیا کا جو نقشہ ہے وہ عجیب طریقے سے سمجھیں ختم ہونے والا ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ اب جو دنیا ہے وہ زیادہ، جو دنیا ہے، یہ جو زندگی ہے اب یہ زیادہ چلے گی. خیر میں کون ہوتی ہوں، لیکن ظاہر ہے ایک انسان کی اپنی بھی ایک تھنکنگ ہوتی ہے. جس طریقے سے قیامت کی نشانیاں ہیں، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی قیامت کی نشانیاں. جس طریقے سے حملہ ہوا اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ہمارے لیے ایک نشانی ہے. بس دعا ہے کہ جو بھی ہو پروردگار عالم مسلمانوں کے حق میں بہتر کرے، بہترین کرے، اور مسلمانوں کو ہمیشہ سرخرو کرے کافروں کے سامنے. تب تک اپنی بہن کو اجازت دیں. میرے آج کے کامنٹ باکس میں آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. ظاہر انسان کی سوچ ہے، انسان اپنے سوچنے پر اختیار رکھتا ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ اب جو نشانیاں ہیں وہ کافی حد تک پوری ہو چکی ہیں. ظاہر ہے میں یہاں پہ کوئی بیٹھ کے فتویٰ تو دے نہیں رہی، نہ میں یہاں پہ کوئی بیٹھ کے فال نکال رہی ہوں کہ میرے کہنے سے ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. لیکن جیسے سب اپنی ایک رائے دیتے ہیں، اسی طریقے سے میں نے ایک رائے دی کہ جو حالات چل رہے ہیں، موجودہ حالات کو دیکھ کر آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اور ایسی کون سی نشانیاں ہیں یہ بھی بتائیں. کتنی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، کتنی نشانیاں باقی ہیں قیامت آنے میں، وہ سب آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں گے. میں بھی انشاءاللہ جتنی مجھے پتا ہوں گی میں بھی کوشش کروں گی کامنٹ باکس میں اس کا تذکرہ کروں، اور جو سب سے اچھے کامنٹ ہوگا، سب سے اچھا کامنٹ ہوگا، سو کامنٹ میں انشاءاللہ پن کروں گی. تب تک اپنی بہن کو اجازت دیں، انشاءاللہ اور ویڈیو سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.